تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ ان کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ باقاعدہ طور پر کعبے کے لیے شرف ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہاں پیدا ہوئے۔ کہ جب ہم مولا علیہ السلام کی فضیلت اور خاص طور پر افضلیت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ایک ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی، اور اہل تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا تو عقیدہ نہیں ہے، اہل تشیعوں کا عقیدہ ہے کہ مولا کائنات جو ہیں رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ تو اب اس افضلیت کا معیار کیا ہے؟ بے انتہا دلائل کے پہاڑ ہیں۔ اچھا، اہل سنت کا اختلاف ہے کہ انبیاء سے افضل نہیں ہے۔ دیکھیں، اہل سنت کا اختلاف محض اختلاف ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ جو نفس رسول کا ہے نا، اگر قرآن نے بھی کہا ہے تو یہ جزوی فضیلت ہے، کلی نہیں ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 13 رجب کی آمد ہی آمد ہے، اور اس وقت ہر طرف درود و سلام کی محفل ہے، اور ہر طرف ہر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت رکھنے والا ہر شخص جو ہے وہ درود پڑھ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ 13 رجب کتنا بڑا اور مقبول دن ہے، اور اہل تشیع اسے بطور عید سمجھتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جیسے عید غدیر ہے، تو یہ 13 رجب بھی سمجھ لیجئے عید کا دن ہے۔ اور یہ عید کا دن کیوں ہے؟ کیونکہ اس دن مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ کتنی مبارک بات ہے۔ اور اس ولادت کے موقع پر آپ اندازہ لگائیے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ ان کی پیدائش کعبے میں ہوئی تھی، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ باقاعدہ طور پر کعبے کے لیے شرف ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہاں پیدا ہوئے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم کعبے جاتے ہیں تو کعبہ دیکھنا ہمارے لیے شرف ہے۔ یہ شرف کعبے کے لیے ہے کہ جہاں پہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن سے ان کے منہ کے اندر قطرہ ڈالا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ سارے معجزات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور آج کا موضوع سخن ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے باقاعدہ طور پر فضائل اور ان کی افضلیت پر ہے۔ چونکہ جب آپ مولا کائنات کے فضائل پڑھیں گے تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کیا، اور اپنے نبی کے ہی فضائل پڑھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصل شبیہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی جو وصی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اصل جو وارث ہے، وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ہے۔ تو آج ہم ان کے فضائل پر، ان کے مناقب پر ہم نے یہ پوڈ کاسٹ رکھی ہے، اور آج میں جس شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے، ایک ممتاز عالم دین ہے، مکتبہ اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے، اور میں ان کا تعارف کراتا ہوں، جناب مولانا عباس مہدی ترابی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ آج بڑی بابرکت محفل ہے، بابرکت پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی افضلیت، ان کے فضائل، ان کے مناقب پر آج بات کرنی ہے۔ تو میں وقت کو ضائع نہیں کروں گا، اور آپ سے آج پہلا سوال کروں گا کہ قبلہ ہمیں یہ بتائیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی
ٹھیک ہے، وہ کعبے میں ہوئی. تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے. تو اس وقت کے جو معجزات ہیں، اس وقت کی جو کرامتیں ہیں جب مولا پیدا ہوئے، ذرا عوام الناس کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو بالعموم اور عالم تشیع کو بالخصوص ولادت باسعادت جشن مولود کعبہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، تبریک پیش کرتا ہوں، تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں کہ مالک میرے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے صدقے میں ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور تمام کلمہ پڑھنے والوں کو آپس میں محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. جہاں تک بات ہے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی، ان کی معجزات کی، آمد کی، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت پر گفتگو کرنے سے پہلے دو پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور وہ دو پہلو ہیں: کسی بھی شخصیت کی تعریف کرنا ہو، کسی بھی شخصیت کا تعارف کروانا ہو، کسی بھی شخصیت کی پہچان کروانی ہو، تو پہچان کے کل دو ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ ہے نسب کے اعتبار سے، کہ جس کا آپ تعارف کروا رہے ہیں، جس پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کا نسب کیسا ہے. اور دوسرا تعارف کا جو پہلو ہے وہ ہے حسب. نسب اور حسب کو دو جملوں میں سمجھیں کہ نسب کہتے ہیں خاندانی شرف کو، خاندانی وقار کو، خاندانی عظمت کو، خاندان کو نسب کہتے ہیں کہ کس خاندان سے تعلق ہے. اور حسب کہتے ہیں وہ کمالات، وہ فضائل، وہ عظمتیں، وہ شرف جو اس شخصیت کی ذات میں پائے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے امیر المومنین کی پہچان اور امیر المومنین کی معرفت کے حوالے سے ہمیں ان دو پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا. سب سے پہلے ہم امیر المومنین کے نسب کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں تو یہ کائنات عالم کا واحد شخصیت اور واحد فرزند ہے کہ جو نجیب الطرفین ہاشمی کہلایا. ٹھیک ہے. باپ بھی ہاشمی، ماں بھی ہاشمیہ. اس لیے کہ شرف اور بزرگی اور عظمت میں نجیب الطرفین ہونا خود ایک کمال کی بات ہے. یعنی اگر ایک بچہ ہے جس کا باپ بھی سید ہے، جس کی ماں بھی سیدہ ہے، تو ظاہر یہ نجیب الطرفین سید کہلائے گا. تو باپ کی جانب سے جو شرف ہے خاندانی وہ بھی منتقل ہو رہا ہے، اور جو ماں کی جانب سے شرف ہے وہ بھی منتقل ہو رہا ہے. تو اسی اعتبار سے نسب کے اعتبار سے امیر المومنین ہاشمی ہیں، نجیب الطرفین، باپ بھی ہاشمی اور ماں بھی ہاشمی. فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا امیر کائنات کی والدہ گرامی، اور حضرت جناب عمران المعروف جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ باپ ہے. شرف کے حوالے سے ایک جملہ میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے ایک گفتگو کرتے ہوئے صحابہ کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے روح زمین پر جب نگاہ کی تو اس روح زمین پر سب سے پہلے اللہ نے میرا انتخاب کیا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے جملے، میرا انتخاب کیا. اور پھر جب خاندانوں کے حوالے سے روح زمین پر نگاہ کی تو اللہ نے میرے خاندان کو منتخب کیا. سبحان اللہ. یعنی خاندان بنی ہاشم کو منتخب کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ کائنات عالم میں شرف و عزت و مقام و مرتبے سے بڑھ کر میرے خاندان سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں ہے، بے شک. عزت و شرف و مقام و مرتبے میں. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ نجیب الطرفین آپ ہاشمی ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آیہ مجیدہ پیش کی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت شیعہ، بحیثیت موالیان محمد و آل محمد علیہ السلام، اور بحیثیت انسان ہمیں یہ بات سوچنی اور سمجھنی چاہیے، اور اس بات کو سمجھ کر پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قانون دیا ہے تمام عالم انسانیت کے لیے۔ قرآن عالمین کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بے شک۔ پہلے تو یہ ہمیں اپنے ذہن سے جو ہے وہ بات نکالنی چاہیے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن عالم انسانیت کی کتاب ہے۔ بے شک۔ اب بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، ہندوؤں میں مل جائیں گے، عیسائیوں میں مل جائیں گے کہ جو قرآن کو نہ فقط پڑھتے ہیں بلکہ قرآن کی تعلیم لے کر قرآن کے اس آفاقی پہلو اور پیغام کو اجاگر بھی کرتے ہیں اپنی محفلوں میں۔ تو چونکہ عالم انسانیت کے لیے ہے قرآن، تو اب عالم انسانیت کے لیے جو قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، رشد کے لیے، اصلاح کے لیے، اس کے اندر اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے ایک اصول دیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو امیر المومنین کے فضائل و کمالات کو سمجھنے میں ہمیں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جی جی۔ اب اس کو سمجھے بھی، اہل بیت علیہ السلام کے پہلے فرد، اہل بیت کے پہلے فرد امیر المومنین ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام، آخری فرد ہیں سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ 12 امام اور 14 معصوم، جن میں اللہ کے رسول اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، یہ جو 14 ہیں نا، ان 14 کی تمام تر حرکات و سکنات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کائنات میں آنا، کائنات میں آ کر کائنات میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت دکھانا، اور اپنی زندگیوں کو عملی طور پر پیش کرنا، اور اپنی زندگیوں کو اس طرح سے پیش کرنا کہ وہ زندگی نمونہ عمل بن گئی پوری عالم انسانیت کے لیے۔ جی جی۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے ان 14 کے حوالے سے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ بے شک۔ کبھی وہ منصوبے فضائل و کمالات کے ہیں، کبھی عظمتوں کے ہیں، کبھی امتحانات کے ہیں، کبھی جو ہے وہ ہدایت کے منصب پر رہتے ہوئے۔ تو یہ منصوبہ الہی ہے۔ امیر المومنین کا کعبے کے اندر پیدا ہونا بھی منصوبہ الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ منصوبہ الہی ہے، اس کو کیسے سمجھے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امیر المومنین کی ولادت باسعادت آمد سے 30 سال پہلے تاریخ کے جھروکوں میں جانا ہوگا۔ 30 سال پہلے جب ہم جائیں گے تو ہمیں ایک روشن باب، ایک کھلا ہوا گلستان جو ہے مہکتا ہوا وہ ملے گا، اور وہ اس صورت میں ملے گا کہ جب اس کائنات عالم میں، اس کائنات عالم کا جو سبب بنا ہے اس کی آمد کو ہم دیکھیں۔ میرا اشارہ اور میری جو گفتگو ہے اس کا مرکز اور محور ہے ذات حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یکم عام الفیل کو اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت ہوتی ہے مکہ میں، جی، اور اس عنوان سے ہوتی ہے کہ باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں موجود ہے۔ اب ماں ہے اور ایک کنیز ہے جو جناب عبداللہ کی جانب سے ام ایمن، وہ کنیز ہے۔ یہ دو، ایک گھر میں 2 خواتین ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ جس خاتون کے ہاں ولادت کا وقت ہوتا ہے اس کو آخری لمحات میں مسلسل خواتین کی ضرورت رہتی ہے، بے شک، تاکہ ان کی نگہداشت ہو، ان کی دیکھ بھال ہو۔ تو آخری وقت ہے، رسالت مآب اللہ کی امانت بن کے جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں منتقل ہو گئی۔ نور آیا عرش سے اور وہ منتقل ہوا صدف عصمت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا میں، اور پھر دنیا کو بتلانے کے لیے وہ معاملہ ہوا جس کو ہم ولادت کا نام دیتے ہیں۔ جی، بہرحال
تو جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے کہا کہ یہ وقت جو ہے وہ میری بھاوج کا تنہائی کا وقت نہیں ہے، اور اس وقت تو خاتون کو خواتین کی ضرورت ہوتی ہے، اور میری بھاوج جو ہے وہ اکیلی ہے گھر میں، لہٰذا جاؤ اور جا کر میری بھاوج کو لے کر آؤ، اور یہ آخری جو ہے جب جی تک کہ ان کے ہاں ولادت نہیں ہو جاتی ان کو ہم اپنے گھر رکھیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ جناب ابو والسلام۔ طالب علیہ السلام۔ اور اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الا الاحسان۔ الاحسان۔ جو آنے والی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ محبوب پروردگار عالم۔ سبحان اللہ۔ آنے والی ہستی محبوب پروردگار عالم، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ خلق ہوتی۔ بے شک۔ جس کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرما رہے حدیث قدسی میں، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی پہچان کے لیے مصطفیٰ آپ کو کائنات میں سبحان بھیجا۔ اللہ۔ تو جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن کر آ رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، بے شک۔ اور اللہ کے محبوب کی اس وقت کی حالت یہ ہے کہ ماں تنہا ہے، اور اس اکیلی عورت کو، اس اکیلی ماں کو بطور سہارا اور شرف کے لیے، یہ سہارا شرف کے لیے بن رہا ہے، یہ سہارا جو بن رہا ہے شرف کے لیے بن رہا ہے، کوئی احسان نہیں ہے، سکی بھاوج ہے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن شرف ہے۔ جانتے ہیں جناب سرکار ابو طالب کی اس وقت معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ تو خیر وہ آ گئی۔ اب یہ جو جناب بی بی آمنہ بنت وہب کا آنا جناب ابو طالب کے گھر، گویا کہ ذات پروردگار عالم اپنے محبوب پر احسان سمجھ رہی ہے، اور وہیں بیٹھ کر یہ طے ہوا، اسی لمحے یہ طے ہوا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابو طالب، آپ میرے محبوب پہ احسان کر رہے ہو، میرے محبوب کی ولادت کا وقت قریب ہے، اور اپنا گھر میرے محبوب کا زچہ خانہ بنا رہے ہو، اپنا گھر میرے محبوب کے آمد کے لیے سجا رہے ہو، پیش کر رہے ہو، تو میں بھی اللہ ہو کر وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے اس احسان کو میں اتاروں گا، اس لیے کہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو 30 برس جب یکم عام الفیل کو اللہ کے رسول کی ولادت ہوتی ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے جو کمالات دیکھے، جو معجزات دیکھے، وہ جو نور ساتے ہوا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے، اور پورا مکہ جگمگا گیا، اور نہ فقط مکہ بلکہ شام اور اطراف شام کی چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں، تو ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جناب فاطمہ بنت اسد کے دل میں، جبکہ اولاد موجود ہیں، جناب جعفر ہیں، جناب عقیل ہیں، جناب طالب ہیں، اللہ کے ولی کی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، جناب ام ہانی ہے، دیگر 2 بہنیں اور ہیں، اولاد موجود ہے، لیکن یہ کمالات دیکھنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کے دل میں ایک خیال آتا ہے، کاش اللہ مجھے بھی ایسا بیٹا عطا کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ خواہش کا آنا تھا کہ جس طریقے سے الہام ہوتا ہے، الہامی کیفیت میں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور مسکراتے ہوئے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہتے ہیں کہ طالب کی ماں، عقیل کی ماں، جعفر کی ماں، تیرے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی ہے میں تمہیں نوید دیتا ہوں کہ آج سے 30 سال کے بعد اسی طرح کا بیٹا اللہ رب العزت آپ کے صدف عصمت میں اس کا نور منتقل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی ولادت کے موقع پہ، اور اللہ کے رسول کی ولادت اور امیر المومنین کی ولادت میں 30 سال کا فرق ہے، 30 سال کا فرق ہے۔ بی بی مصروف رہی، اللہ کے رسول آ گئے، معجزات ہوئے، اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے جب 13 رجب، جب رجب کا چاند نمودار ہوا، تو 11 رجب کو جس طرح پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی ماں کے دل پر الہام کیا، وحی کی جو بھی کیفیت ہے، اسی طرح سے گھر میں بیٹھی ہوئی ابو طالب کی بیوی، امیر المومنین کی ماں، لیکن دل میں الہام ہوا
کہ گھر چھوڑ اور بیت اللہ کے طواف کے لیے آ جا، سبحان میرے اللہ، گھر کی زیارت کے لیے آ جا۔ سبحان اللہ، یہ ہے منصوبہ الہی، سبحان اللہ، اللہ القاء کر رہا ہے بی بی کے دل میں، اور بی بی اس عالم میں نہ کسی سے پوچھتی ہے، نہ کسی کو بتاتی ہے، نہ کسی کو ساتھ لیتی ہے، نہ کسی کا سہارا۔ بھئی ایک جملہ ہے حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا، جی، کہ وہ ماں کیسے کسی کا سہارا لے جس کا بیٹا کائنات کا سہارا بن کر سبحان آ اللہ، رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو بی بی بغیر کسی کو اطلاع دیے ہوئے گھر سے نکلتی ہے، اور عالم یہ ہے کہ جناب عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں، جناب ابو طالب کے بھائی ہیں، وہ بیٹھے ہیں اور کچھ مشرکین بیٹھے ہیں خانہ کعبہ میں۔ جناب عباس کا بیان ہے کہ میں نے اپنی بھاوج کو آتے ہوئے دیکھا، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، لیکن طواف کرتے کرتے اچانک ابو طالب کا حرم غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو میں نے اس کو درک نہیں کیا، یعنی میں بیٹھا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ بی بی واپس گئی ہو، بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے غائب ہو گئی، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب جب یہ طواف ہو رہا ہے بی بی کا، اور جس جانب دروازہ ہے، بالکل دروازے کی جو بیک والی دیوار ہے، جب یہاں میری بی بی شہزادی پہنچتی ہے تو وہ جو درد محسوس کیا، تو اب ایک مرتبہ میری شہزادی کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں۔ سبحان میری اللہ، شہزادی کہتی ہے پالنے والے کون بول رہی ہے؟ علی کی ماں بول علی رہی کی ہے۔ ماں، کون بول رہی ہے؟ جناب ابو طالب کا حرم بول رہا ہے۔ آہا، اسلام نام کی کوئی چیز مکے میں نہیں ہے، بالکل، اسلام نام کی کوئی چیز مکے میں نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ کے رسول 30 برس کے ہیں، 10 برس اور گزریں گے تو اعلان نبوت ہوگا، بے شک، 10 برس اور گزریں گے تو 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت ہے۔ اسلام ابھی آیا نہیں، اسلام کا بھی تعارف نہیں ہے، اور ابو طالب کا حرم، امیر المومنین کی ماں کعبے کی دیوار کا سہارا لے کر کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے پالنے والے اللہم انی مؤمنہ، پالنے والے میں مومن ہوں، میں ایمان رکھتی ہوں آپ کی ذات پہ، بے شک، لک آپ کی ذات پہ، جی، میں آپ کی ذات پہ ایمان رکھتی ہوں۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ ماں کہہ رہی ہے کہ جس کا بیٹا کل ایمان بن کر آنے والا ہے۔ ابھی تک مکے کی ماؤں تک اسلام نام کی کوئی چیز نہیں پہنچی، بالکل، اسلام کا نور نہیں پہنچا۔ ابھی مکے کی مائیں اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن سنیں گی، اسلام کا سبحان اللہ، نام سنیں گی، پھر ان کے دل ہدایت کے لیے کھلیں گے تو وہ اسلام میں داخل ہوں گی۔ لیکن یہ علی کی ماں ہے کہ سبحان اللہ، ابھی اسلام آیا نہیں، سبحان ابھی اللہ، قرآن آیا نہیں، سبحان اور اللہ، پہلے سے کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، اے میرے مولا، میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں۔ سبحان اللہ، آئیں، میں یہاں روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آئیں ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو مومنہ عورت ہو، کیا وہ کسی غیر مومن یا کافر کے عقد میں رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی؟ تو قرآن نے بالکل دو ٹوک فیصلہ دے دیا ہے کہ مشرک عورت مشرک مرد کے لیے، کافر عورت کافر مرد کے لیے، منافق عورت منافق مرد کے لیے، مومن عورت مومن مرد کے لیے۔ بے شک، گویا علی کی ماں آنے والی نسلوں کو اور آنے والے بے نسبوں کو یہ پیغام دے رہی ہے، خبردار ہمارے گھر کے کسی فرد پر انگلی نہ اٹھانا، سبحان اس اللہ، لیے کہ تم اسلام لانے والے ہو، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، میں جس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں سبحان یہ اللہ، ایمان کی پہچان کرانے والے ہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، بڑی زبردست آپ نے تمہید باندھی، ماشاء اللہ، سن کر دیکھ کر ایمان تازہ ہوا۔ اچھا، جزاک میرا دوسرا بڑا اہم آپ سے سوال ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی افضلیت اور فضیلت کے اعتبار سے، تو میں آپ سے ایک سب سے اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ عوام الناس کو قرآن و سنت سے اس کی دلیل دیں کہ جب ہم مولا علیہ السلام کی فضیلت اور خاص طور پر افضلیت کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے ایک ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کے پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی، اور اہل تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا تو عقیدہ نہیں ہے، اہل تشیعوں کا عقیدہ ہے کہ مولا کائنات جو ہیں رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ جی۔ تو اب اس افضلیت کا معیار کیا ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا عوام الناس کو بتائیے گا۔
جی میں اس کا جواب دینے سے پہلے بس 2 سے 3 منٹ لوں گا تاکہ میں جی یہ جی بات مکمل کر لوں. جی 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 جناب امیر المومنین کی کعبے میں آنا، اور اس کے حوالے سے میں 2 حوالے پیش کرتا ہوں برادران اہل جی جی سنت کے. کتب احادیث شیعہ تو بھری جی پڑی جی ہیں. پہلا حوالہ، یعنی اکثر جب یہ ہوتا ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے 4-5 سالوں سے مسلسل جب بھی ٹیلی ویژن کے پروگرام، خاص کر ماہ رمضان کی کوئی نشریات ہوتی ہے کسی بھی چینل سے، اور امیر المومنین کی شہادت کے جب ایام آتے ہیں 19 20 21، تو ظاہر امیر المومنین کی شخصیت پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نقابیں جو ہیں وہ اترنا شروع ہو جاتی ہیں، گویا کہ اندر کا منافق کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور امیر المومنین کی فضائل اور امیر المومنین کی عظمت کا انکار کیا جاتا ہے. اور ان فضائل کے انکار میں سے ایک انکار ہے امیر المومنین کا کعبے میں پیدا ہونا. ہوں ایک بہت بڑے مفتی ہے، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے. بہرحال وہ جب بھی آتے ہیں چینل پہ تو امیر المومنین کی اس افضلیت پر وہ اعتراض کرتے ہیں، معترض ہوتے ہیں. اس اعتراض کرنے والے کی خدمت میں میں صرف 2 حوالے پیش کروں. ایک ہے تحفہ، صاحب تحفہ اثنا عشری لکھنے والے نے، جس نے محدث دہلوی، جنہوں نے کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشری. اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ امیر المومنین کے جمی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ امیر المومنین دنیا عالم کا وہ واحد ہستی ہے کہ جس کی ولادت باسعادت کعبے میں ہوئی، فی جوف الکعبہ، کعبے کے درمیان میں. اور کہا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کعبے میں آنا یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. ثابت ہے. یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. ثابت ہے، اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے. جی اور اگر کسی نے کوئی کلام کیا بھی ہے تو اس کو رد کر دیا ہے. جی اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کعبے میں آنا تواتر کے ساتھ کتب ثابت اہل سنت میں تواتر کے ساتھ ثابت ثابت ہے. ہے. اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے. دوسرے ہیں ابن صباغ مالکی، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے. اور ایک شخصیت گزری ہیں جنہوں نے اشعار کی دنیا میں بہت سارے اشعار کہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ حضرت خلیفہ دوم کی نسل سے ہے. انہوں نے بھی اپنے اشعار میں امیر المومنین کی اس عظمت کو اجاگر کیا، ہے. اس عظمت کو اجاگر کیا، اور اس کو ابن صباغ مالکی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. یہ 2 حوالے کافی ہیں، ورنہ جی جو بالکل. ہے وہ اچھا ایک ریفرنس مجھے بھی یاد آتا ہے، المستدرک للحاکم میں امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائیں کہ مولا کائنات کی جو ولادت ہے وہ کعبے میں ہوئی ہے. جی یہ تو تواتر کے ساتھ جو تواتر سے ہے ثابت جتنے ہے. بھی محدثین اور ہیں یہ سب نے حدیث لکھا ہے. امام حاکم کی نظر میں صحیح ہے. سب نے لکھا ہے اس کو، سب بالکل نے بالکل. لکھا ہے، تو تمام حضرت محدثین جی نے. جی اب ہم اس اب ہم آ جاتے ہیں، جب یہ دعا مانگی میری شہزادی نے کہ میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد ابراہیم پہ ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد اسماعیل پہ ایمان رکھتی ہوں، اور ان کتب سماویہ پر ایمان رکھتی ہوں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد میری شہزادی کا جملہ پالنے والے، یہ جو اس وقت میری کیفیت ہو رہی ہے، مجھے اس کیفیت سے باہر نکال. وہ جو درد پیدا ہو رہا تھا، جی جی جب یہ دعا ختم ہوئی تو علماء نے لکھا کہ دیوار کعبہ جدا ہو گئی. دیوار کعبہ جدا ہو گئی. دیوار کعبہ جدا ہو گئی، یعنی دیوار کعبہ نے رستہ دیا، رستہ دیا. کعبے کی دیوار میں در بنا، اور میری شہزادی جو ہے اس دروازے سے، اس بنے ہوئے دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہو گئی. داخل ہوئی. اب جب بیت اللہ میں داخل ہو گئی تو ظاہر بیت اللہ میں نہ تو کوئی بلب ہے، نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی روشنی ہے، اندھیرا ہے. اندھیرا ہے. لیکن جیسے ہی قدم رکھا میری شہزادی نے تو اللہ کا گھر جگمگا اٹھا، سبحان اللہ. اللہ کا گھر روشن ہو گیا، اور میری شہزادی جا کے بیٹھی. 11 12 13 3 راتیں علی کی ماں علی کے رب کے گھر میں رہی. سبحان اللہ. دیوار بند ہو گئی، دروازے پہ تالا ہے، اندر نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے. دنیا عالم جناب مریم کی عزت و جناب مریم کے مقام پر تو بڑے اش کر اٹھتی ہے کہ جناب مریم کا کھانا جو ہے وہ آسمانوں سے آتا تھا، جنت سے آتا تھا.
تو بھائی وہ جب طلب کرتی تھی وہ آتا تھا، مانگتی تھی تو آتا تھا۔ یہ علی کی ماں ہے، یہ علی کی ماں ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم پر اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے، تو اب اس کے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے پہلے سے اہتمام کر دیا۔ کتب احادیث میں ہے تین یا چار معتبر خواتین جو تمام خواتین میں افضل ہیں، جناب بی بی حوا، جناب بی بی مریم، جناب بی بی آسیہ اور جناب ام کلثوم جناب موسیٰ کی بہن۔ یہ چار بیبیاں علی کی ماں کی خدمت گزاری کے لیے پروردگار عالم نے بھیجی۔ سبحان اللہ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقایسہ اور موازنہ عرب کے بدوؤں کی ماؤں سے کرتے ہیں، جس کی ماں کی خدمت گزاری کے لیے یہ اتنی عظیم المرتبت بیبیاں آ رہی ہیں اور پروردگار عالم بھیج رہا ہے۔ کوئی مولوی نہیں بھیج رہا، کوئی مفتی نہیں بھیج رہا، کوئی محدث نہیں بھیج رہا کہ اس کے اوپر آپ کلام کریں، بھیجنے والی ذات احدیت ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں کہ جس کی ماں کی دیکھا بھالی کے لیے، جس کی ماں کی دل جوئی کے لیے پروردگار عالم چار بیبیوں کو بھیج رہا ہے، جبکہ چار بیبیاں دنیا چھوڑ چکے ہیں، فزیکلی وہ ان کا وجود نہیں ہے، لیکن اللہ کل شین قدیر ہے۔ انہیں فزیکلی ان بیبیوں کو بھیجا اور جا کر ہر بیبی نے اپنا تعارف پیش کروایا اور کہا کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ بھلا اس عظیم المرتبت ماں کا موازنہ اگر ہم عرب کی بدوؤں کی ماؤں سے کریں تو ہم اپنے عقل کا ماتم کریں، بالکل اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت میں مقدمہ باندھ رہا ہوں اسی سوال کے جواب کا، جس کی ماں کی یہ عظمت ہے، اس کے بیٹے کا کیا شان ہوگا، سبحان اللہ، اس کے بیٹے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ بس یہ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد 3 دن مہمان رہی، بالکل اللہ کے ہاں سے کھانا کھاتی رہی، اللہ کے ہاں سے پانی پیتی رہی، تمام تر مہمانی کے جو اسباب تھے اور مہمانی کے جو اصول تھے وہ اللہ نے سارے کے سارے مہیا کیے۔ 3 رات مہمان رکھنے کے بعد چوتھے دن اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے اپنے گھر کے دروازے پر بلوایا۔ دروازے کا تالا کھلا، جب تالا کھلا تو امیر المومنین کی ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے باہر تشریف لا رہی سبحان ہے۔ اللہ۔ جب باہر تشریف لا رہی ہیں تو استقبال کے لیے کون ہے؟ جو رحمت للعالمین سبحان ہے۔ اللہ۔ استقبال کے لیے کون آئے؟ جو خلق عظیم کا مالک ہے۔ استقبال کے لیے کون آیا؟ جس کے سر پر انبیاء اور رسولوں کی نبوتیں اور رسالتوں کی خاتمیت کا تاج سجا ہوا ہے۔ ختم رسل استقبال کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آ رہا ہو آپ کے ہاں اور اس کے وہ جتنی بڑی شخصیت ہوگی اس کے استقبال کا اہتمام بھی اتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جتنی بڑی شخصیت آ رہی ہوگی اس کے استقبال بھی اسی عظمت اور اسی بلندی سے کیا جا رہا ہے۔ تو آنے والا ولی مطلق ہے، آنے والا پروردگار عالم کا شاہکار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب آنے والا شاہکار ہے تو اس کے استقبال کے لیے بھی رحمت للعالمین کو پروردگار عالم نے بھیجا کہ جا کر اپنی امانت کو وصول کرو۔ علی رسالت ماب کے لیے دنیا میں امانت بن کر آ رہا ہے۔ تو جب آئے تو معروف جملہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنی والدہ گرامی سے جب تمام بیبیوں کو سلام کیا امیر المومنین نے اور ایک ایک کے ساتھ تعارف لیا، اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے امیر المومنین۔ نہ آپ نے گفتگو کی، نہ آپ نے آنکھیں کھولی۔ خواتین واپس چلی گئیں، ماں اکیلی ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ ماں بیٹے کو لے کر جب آتی ہے تو کہتے ہیں کہ 3 دن کا علی تھا، ماں سے گفتگو نہیں کی، اللہ ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، اللہ ماں کی آواز کانوں سے نہیں گونجی، اللہ۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا اور بی بی کا ایک قدم اللہ کے گھر میں ہے، دوسرا قدم اللہ کے گھر سے باہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں پھر جملے یہاں سے کوڈ کر رہا ہوں، محدث دہلوی عبدالحق محدث دہلوی کہتا ہے کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ علی کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھلی تو پتہ چلے سامنے کون ہے، سبحان اللہ، بند آنکھیں ہیں علی کی، آواز بھی نہیں سن رہے علی، سبحان اللہ، لیکن جیسے ہی ماں کا پہلا قدم باہر آیا علی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھے
اور علی نے اپنے ماتھے پر رکھ کے جو پہلا کلام کیا علی نے اپنی زبان سے، سبحان اللہ، وہ یہ جملہ تھا، السلام علیک یا نبی اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ کے نبی میرا آپ پہ سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی جب یہاں تک بات پہنچی اللہ کے رسول نے قبلہ استقبال تھوڑا کیا، مختصر کر لیجیے گا، میں مختصر ہو کے بس کیونکہ یہی اصل میں کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ یہی جی جی مختصر کر رہا ہوں۔ یہ جو میں اسے بتانا ہی چاہتا ہوں جی جی کہ یہ جو جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وجہ اللہ کہا گیا، عین اللہ کہا گیا، اذن اللہ کہا گیا، ید اللہ کہا گیا، اس کی علت کیا ہے؟ جی جی کیوں کہا گیا؟ جی جی اس کی علت یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے امیر المومنین سے یہ سوال کیا کہ یا علی آپ نے اپنی مادر گرامی سے کیوں نہیں گفتگو کی، یا علی آپ نے اپنی آنکھیں کیوں بند رکھیں، جی جی تو اس علت کے جواب میں خود امیر المومنین کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں آیا تھا آپ کا معاون و مددگار بن کے، تو میری خواہش بھی یہ تھی کہ کائنات میں آنے کے بعد سب سے پہلے میں آپ کا چہرہ دیکھوں، سب سے پہلے میں آپ کی آواز سنوں، اس لیے میں نے اپنی آنکھیں بند رکھیں اور میں نے اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھا۔ بس یہ جملے علی کی زبان پر آنا تھے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے خالق نے کہا میرے محبوب تو پھر میرے ولی کو یہ پیغام سنا دو۔ جی جی علی آپ نے اپنی آنکھیں میرے محبوب کے دیدار کے لیے مخصوص کی، اب میں ان آنکھوں کو عین اللہ نہ بناؤں تو مجھے اپنا خدا نہ سبحان اللہ، سبحان اے اللہ، علی آپ نے اپنی زبان کو میرے محبوب سے کلام کرنے کے لیے روکے رکھا، تو اب میں اس زبان کو لسان اللہ نہ بناؤں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ سبحان اللہ، علی تم نے اپنی آنکھیں چہرہ مصطفیٰ کے لیے مخصوص کی، اب میں آپ کے چہرے کو وجہ اللہ نہ قرار دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قبلہ وہ ہمارا جو سوال ہے کہ انبیاء سے افضل کیوں؟ اب آ جائیں آپ، اب آ جائیں اس اپنے سوال کے اوپر، تو بے انتہا دلائل کے پہاڑ ہیں۔ اچھا، اہل سنت کا اختلاف ہے کہ انبیاء سے افضل نہیں ہے۔ دیکھیں اہل سنت کا اختلاف محض اختلاف ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اور یہ بات طے ہے کہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، جی دعویٰ بغیر دلیل کے ساتھ نہیں۔ میرا اختلاف ہے، بس میں پاکستان کو نہیں مانتا، میرا اختلاف ہے، میں مثلا فلاں صاحب کو نہیں مانتا، میرا اختلاف ہے، لیکن میرا اس اختلاف کے پیچھے آیا میرے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا دلائل بھی رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ جو نفس رسول کا ہے نا، اگر قرآن نے بھی کہا ہے تو یہ جزوی فضیلت ہے، کلی نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ جزوی فضیلت ہے تو جز کس کا بن رہا ہے؟ رسول کا۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کر جی سکتا جی ہوں؟ جی جی مجھے صرف اتنا بتا دیں، یہ جو وجود ہے ظاہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کا، جی کیا میرے مصطفیٰ کے وجود سے کسی کا وجود افضل ہے نہیں، کلی طور پہ یا جزوی طور پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلی طور پر ہے۔ کلی طور پر ہے نا؟ ہاں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کل ہے میرا جی جی رسول، اس رسول کا جز ہے علی۔ جی جی تو میرے عزیز علماء نے جز اور کل کی بحث میں جو تعریف کی ہے، وہ تعریف ایک یہ بھی تعریف کی ہے کہ جز اگر کل سے باہر ہو جائے، کل باقی تو رہتا ہے لیکن ناقص رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ توجہ فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقط یہ ایک بات تھوڑی ہے، نفس سے مراد کیا ہے؟ تم اپنے جیسوں کو لاؤ، میں اپنے جیسوں کو لاتا ہوں۔ جی تم اپنے جیسوں کو لاؤ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفس کو لاتا ہوں۔ تو امیر المومنین کو اپنا نفس جو بنایا ہے، جی جی یہ تشبیہات کی دنیا میں یہ تشبیہ دی ہے نا اللہ کے رسول نے، جی جی اور دوسرے مقام پہ خود کہا ہے کہ یا علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ جی تو موسیٰ کی ہارون کی جو موسیٰ سے نسبت ہے وہ کس بنیاد پہ ہے میرے بھائی؟ وہ نسبت کیا ہے؟ کلی نسبت ہے یا جزئی نسبت ہے؟ یہ ذرا مجھے بات سمجھا دیں، برادران اہل سنت سمجھا دیں، کوئی بھی سمجھا دیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نسبت دی گئی ہے، اللہ کا رسول نسبت دے رہا ہے کہ یا علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے۔ صرف فرق کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت نہیں ہے۔ نبوت کا فرق ہے نا۔ جی اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ تمام تر کمالات، تمام تر فضائل میں میرا مولا، میرا آقا حضرت ختمی مرتبت کے شریک ہے سوائے نبوت اور رسالت کے، بے شک بے شک شریک ہے۔ بے شک۔ اب آ جائیں آپ اس بات کو سمجھیں،
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، امیر المومنین اس آیت کے اوپر بہت فخر کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا علی آپ کی زندگی کی کوئی ایسی فضیلت بتائیں جس کے اوپر آپ کو رشک ہو، آپ کو فخر ہو۔ سوچنے والے نے سوچا کہ لا تعداد فضائل ہیں علی کے، عبادت کے میدان میں، سخاوت کے میدان میں، علم کے میدان میں، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ علی بیان کرے گا۔ لیکن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو اپنی جنگی فضیلت کو بیان کیا، نہ اپنے سخاوت کی فضیلت کو بیان کیا، نہ اپنی عبادت کی فضیلت کو بیان کیا۔ جی میرے مولا نے سورہ مبارکہ رات کی ایک آیت پڑھی آخری، سبحان اللہ، اور میرے مولا نے کہا کہ سنو، جس علی اپنی جس فضیلت پر رشک کرتا ہے، جس فضیلت کو سن کر سوچ کر علی خود سرور میں آ جاتا ہے، وہ فضیلت یہ ہے۔ خیبر کو فتح کرنا علی کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جی مرحب و انتر کو پچھاڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں بالکل، ہے، کل ایمان کا ٹائٹل لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات علی کے لیے یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں، آپ رسول نہیں، تو آپ ان کے جواب میں کہیں قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور انہیں کہہ دو کہ تمہاری اور میرے درمیان اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، کس چیز کے لیے؟ کہ میں رسول ہوں، رسول، یعنی میری رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے، اور دوسرا وہ ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا وہ گواہ ہے میری نبوت پر، میری نبوت پر، جملہ پر میں زور دے رہا ہوں، اور میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا اس جملے کی گہرائی کو سمجھ کے پھر ہدایت کے لیے دعا مانگ لینا۔ میری نبوت کا گواہ اللہ ہے، اور دوسرا وہ ہے اللہ کے ساتھ، سبحان اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ، یعنی ایک گواہ تو اللہ ہوا، دوسرا وہ ہے جس کے پاس ومن عندہ علم الکتاب، کے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سبحان اور اللہ، نبی کب سے ہے؟ خود اللہ کا رسول کہہ رہے کنت نبیوں آدم و بین الماء والطین، دنیا والوں تم سمجھتے ہو کہ میں 40 برس کی عمر میں نبی ہوا، جبکہ میری نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ کنت نبیوں آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ تو اس وقت سے گواہ کون ہے میرے مصطفیٰ کا؟ ایک اللہ، دوسرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک آخری فضیلت بتا دیجیے گا، اہل تشیع کیا ایک آخری فضیلت ہے، مختصراً آپ بتا دیجیے گا کہ اہل تشیع کے یہاں یہ عقیدہ ہے، بقل کا حدیث بھی ہے کہ کل قیامت کے دن مولا علی علیہ السلام جنت و جہنم کی تقسیم کریں گے، انا قسیم الجنت والنار۔ تو اسے آپ تھوڑا مختصراً بتا دیجیے تاکہ ہم پوڈ کاسٹ کا پر اینڈ کریں۔ اختصاراً اس کے لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جناب رسالت مآب نے اپنے اصحاب کی بزم میں یہ جملے کہے تھے کہ اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں دی ہیں، اور میری ان 3 فضیلتوں میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ کوئی نبی شامل ہے، نہ کوئی رسول شامل ہے۔ یہ اللہ کا رسول اپنے اصحاب کی بزم میں مسجد نبوی میں ممبر نبوی پر بیٹھ کر، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر اصحاب کے درمیان اللہ کا رسول گفتگو کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں دی ہیں، اور ان 3 فضیلتوں میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ کوئی نبی شامل ہے، نہ کوئی رسول شامل ہے۔ جب نبی اور رسول آگے تو باقیوں کی تو چھٹی ہو گئی، باقی تو قابل ذکر ہی نہیں ہے، باقیوں کو تو پھر لانا ہی نہیں چاہیے، جو لائے گا وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوگا۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا، جب صحابہ میں یہ بات پہنچی تو ظاہر ہے چاہنے والوں کی ایک تعداد تھی اللہ کے رسول کی، دل مچل اٹھے، خوشحال دل سے پوچھا یا رسول اللہ جب اتنی کرم نوازی کر دی آپ نے تو یہ بھی مہربانی فرما دیجئے کہ وہ 3 فضیلتیں کیا ہیں، کہ جن فضیلتوں میں کوئی نبی اور رسول شامل نہیں ہے، کہ ان کو سننے سے پہلے میرا دوسرا جملہ سن لو۔ ایک مرتبہ نگاہ رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر جانا شروع ہو گئی، اور ایک مقام پر میرے رسول کی نگاہ جا کر ٹھہر گئی، جہاں نگاہ ٹھہری وہاں ابو طالب کا بیٹا علی بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ کے رسول نے کہا یا علی وہاں سے اٹھ کے میرے قریب آ جاؤ. علی اٹھا اور اللہ کے رسول کے ممبر کے قریب آ کر بیٹھے. کہا سنو میں اپنی بات کو آگے بڑھا دوں، کوئی نبی شامل نہیں ہے، لیکن یاد رکھو میرے صحابہ، یہ جو میرا بھائی علی ہے ان 3 فضیلتوں میں علی میرے ساتھ شریک ہے. سبحان اللہ. علی میرے ساتھ شریک ہے. اب ان 3 فضیلتوں میں سے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک لمبا موضوع پھر کسی موقع پر اس کے جی اوپر جی. گفتگو ہوگی. اب آ جائیں ان 3 فضیلتوں میں. اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کے تقسیم کا اختیار دیا، سبحان اللہ. اور میرے اس اختیار کو میں نے علی کے سپرد کیا. بے شک. اور وہاں بیٹھ کر اللہ کے رسول نے یہ کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے سبحان علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. سبحان اور اللہ. کہا کہ علی جنت اور جہنم کے درمیان بیٹھ جائے گا اور ہر آنے والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کی حیثیت کو دیکھ کر، نیتوں کو دیکھ کر، اعمال کو دیکھ کر جس کے سپرد ہونے کے قابل ہوگا اس کے سپرد کرتا جائے گا، اور یہ جملے کہتا جائے گا جنت کے لیے ھذا لی وھذا لک، ھذا لی وھذا لک، اے جنت یہ تیرا ہے، جہنم یہ تیرا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے سبحان اللہ. امیر المومنین کی وہ عظیم المرتبت فضیلت. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو میں اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتا ہوں. بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی اور مولا کائنات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے مناقب، فضائل اور ان کی افضلیت پہ بات ہوئی، تو میرا بھی ایمان تازہ ہوا. تو میں بہت شکر گزار ہوں مولانا عباس مہدی تورابی صاحب کا، جنہوں نے آج بڑی خوبصورت بات کی. اور میں اس دعا کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب مولانا عباس مہدی تورابی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.